ہمارے دور میں کچھ لوگوں کا ایک خیال یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور انسان کی ذات کی اصلاح یہ زیادہ ضروری ہے، جہاد اکبر ہے، اور اس کی طرف توجہ زیادہ ضروری ہے، اور جو دوسرے کام ہیں کفار کو للکارنا یا باطل قوتوں سے ٹکرانا وہ چھوٹا جہاد ہے، اس کی حیثیت بعد میں. تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اس پر ایک حدیث سنائی جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام سفر سے ہٹے، آپ نے یہ فرمایا کہ ہم بڑے جہاد سے چھوٹے جہاد کی طرف پلٹے. تو یہ ایسی روایت ہے جو کئی علماء نے تو اس کو موضوع قرار دیا، جھوٹ، اور کم از کم ضعیف حدیث یہ ضرور ہے. دیکھیے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو لے کر یہ نہیں کہا کہ پہلے جی اتنے سالوں تک آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، اپنی نفس کی ذات کی اصلاح کریں، بعد میں جہاد کریں گے کافروں کے خلاف. حضور علیہ السلام نے تو پہلے شروع سے جہاد، جب جہاد کی اجازت نہیں تھی اس وقت بھی جہاد کا ایک رنگ تھا. کفار کے ساتھ مخالفت تو تھی نا، تقریریں تو اس وقت بھی ہوتی تھی، کفار مار پٹائی تو کرتے تھے. آج کل جو معنی سمجھ لیا گیا ہے نفس کی اصلاح کا کہ کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں، نبی پاک کی گستاخیاں ہوتی رہیں، تم نے باہر آنا ہی نہیں ہوئی، احتجاج بھی نہیں ریکارڈ کرانا. تو یہ نفس کی اصلاح کا معنی لینا غلط ہے اور اسلام میں درست نہیں. صحابہ کرام نے اس طرح نہیں لیا کہ پہلے نفس کی اصلاح ہو جائے جی اس کے بعد جہاد کریں گے. جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، کتنی جنگیں ہوئیں، جو بیان کرتے ہیں یہ روایت وہ بھی بعد کی کسی جنگ کا کرتے ہیں بیان. پھر یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہ جہاد اصغر کیسے اور یہ جہاد اکبر کیسے؟ اگر حدیث ثابت ہوتی تو سارا آنکھوں پر تھی، حدیث کا تو ثبوت نہیں، اور صرف ضعیف نہیں، انتہائی ضعیف کے بغیر اس کا ثبوت کوئی نہیں. اور کئی سکہ علماء نے اس کے بارے موضوع ہونے کا قرار دیا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی آپ فرماتے ہیں یہ ابراہیم بن ابالہ ایک عالم تھے، ان کا قول ہے لل حدیث النبوی، نبی پاک کی حدیث نہیں. اب ابن حجر عسقلانی یہ سکہ عالم ہے. اسی طرح علامہ ابن تیمیہ سے مسائل کا اختلاف اپنی جگہ بعض عقائد میں بھی، لیکن اس کی سکاحت پر جرا نہیں، وہ بھی ایک سکہ عالم ہے، اس نے اس کو موضوع قرار دیا اس روایت کو. جی حدیث کی صرف ایک کتاب میں مجھے ملا ہے، تاریخ بغداد میں، زوائد تاریخ بغداد میں یہ حدیث ملی، لیکن وہ کم از کم اس کو ضعیف ضرور ماننا پڑے گا اگر موضوع نہ بھی کہا تو. یہ چونکہ ایک بڑا مغالطہ تھا، نفس کی اصلاح جی جہاد اکبر ہے اور کافروں کے خلاف جنگ جہاد اصغر ہے، تو ایسا نہیں. دوسری بات کہ کفار کے خلاف جہاد، ظالم حکمران کے پاس جہاد کے بارے کیا آتی حدیث؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد قرار دیا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. اب یہ افضل جہاد، اور تم کہتے ہو نفس کے خلاف جہاد افضل ہے، اور نفس کے خلاف جہاد کا معنی یہ سمجھ لیا کسی کو کہنا ہی کچھ نہیں، بس چپ کر گئی. تو یہ درست نہیں، حقیقت اللہ پاک جانے. باقی سند کے اعتبار سے میں نے بات کر دی کہ یہ حدیث اگر موضوع نہیں تو بھی کم از کم انتہائی ضعیف ضرور ہے، اور اس کے راویوں پر جرح اتنی ہے کہ وہ موضوع تک اس کو قرار دیا گیا ہے. واللہ اعلم بالصواب.